بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. دوستو، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا کہ نماز انسان کے لیے فلاح اور بہبودگی کا اعلان ہے. انسان کو راہ نجات کی طرف لے کر جاتی ہے نماز، اور انسان نماز کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے. لیکن نماز اور روزے میں کیا ربط ہے آپس میں؟ ان دونوں میں کیا مشترکات پائے جاتے ہیں؟ نماز اور روزے میں دونوں کے درمیان کیا ایسی چیز مشترک ہے کہ پروردگار عالم نے بعض جگہ نماز اور روزہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے؟ مثلا جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، مثلا جس طریقے سے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا، اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پر پروردگار نے نماز اور روزے کو ایک جگہ ذکر کیا. مثلا جیسے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، پروردگار فرماتا ہے کہ تم مدد چاہو، مدد لو نماز سے اور روزے سے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں صبر سے مراد جو ہے وہ روزہ لیا گیا ہے. مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں صبر سے مراد جو ہے وہ روزہ ہے، چونکہ انسان جو ہے روزہ رکھنے کے بعد میں اتنا صبر کرتا ہے کہ اس کے سامنے حلال غذائیں ہوتی ہیں، تمام آشائشیں ہوتی ہیں، مگر ان کو وہ ہاتھ نہیں لگاتا، بلکہ روزے کی حالت میں پروردگار کے حکم سے وہ ان چیزوں سے صبر کرتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے پروردگار نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. تو ان میں اشتراکات کیا پایا جاتا ہے؟ ان دونوں میں ایسی کیا چیز مشترک ہے، ایسی کیا چیز پائی جاتی ہے جو دونوں کے دونوں کو ذکر کیا؟ تو اگر دیکھا جائے مثلا نماز کا اور روزے کا کیا ہوا ہے، مثلا نماز میں یہ ہے کہ انسان نماز جماعت سے پڑھے. نماز جماعت سے پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اتنا انسان کو فرادہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. اور نماز جماعت میں بھی درجہ بدرجہ جو ہے اس کا ثواب بڑھتا ہے. مثلا ایک ہے گھر کی مطلب محلے کی مسجد ہے، اس کا ثواب الگ ہے. بازار کی مسجد ہے، اس کا ثواب الگ ہے. جامع مسجد ہے، اس کا ثواب الگ ہے. مسجد النبوی ہے، اس کا ثواب الگ ہے. اور مسجد الحرام ہے، اس کا ثواب الگ ہے. جبکہ نماز ایک ہی ہے، مگر مسجدوں کے حساب سے ثواب جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. جمعہ مسجد کا الگ ہے، مسجد النبوی کا الگ ہے، مسجد الحرام کا الگ ہے، بازار کی مسجد کا الگ ہے، محلے کی مسجد کا الگ ہے. لہذا لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، چاہے وہ مسجد کوئی بھی ہو، لیکن ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو لہذا لیکن یہ ثواب کیا مطلب کہ جماعت سے کہ تمام کے تمام انسان ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب ایک صف میں کھڑے ہو جاتا ہے انسان، تو پھر اس میں چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں رہتی، اس میں آقا اور مولا کی تمیز نہیں رہتی. اس میں جو ہے یہ نہیں کہ یہ صاحب جو ہے بہت بڑے مالدار ہے اور یہ جو ہے بہت غریب ہے، یہ انسان جو ہے غلام ہے، یہ انسان جو ہے آزاد ہے، یہ انسان جو ہے مثلا اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ جو ہے خوبصورت ہے. نہیں، وہاں پر صف میں جانے کے بعد تمام کے تمام ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہاں کوئی تمیز نہیں رہتی، کوئی امتیاز نہیں رہتا. سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، سب اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں. وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑا آدمی. جس طریقے سے جماعت کے اندر انسان جب کھڑے ہوتے ہیں تو تمام کے تمام مساوی ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام برابر ہو جاتے ہیں. پھر وہاں چھوٹے بڑے کا فرق یہ نہیں کہ چھوٹا آدمی جو ہے مثلا دیر سے رکو سے اٹھے گا اور بڑا آدمی جو ہے پہلے اٹھ جائے گا. پہلے بڑا آدمی جو ہے مثلا سجدے میں پہلے جائے گا اور چھوٹا آدمی بعد میں جائے گا. مطلب چھوٹا آدمی جو ہے قنوت پہلے پڑھے نا. سب کو ایک ساتھ ایک وقت میں ایک ہی ٹائم میں ایک ہی ساتھ پڑھنا ہے، یہ ہے جماعت. لیکن اگر انسان اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دے تو پھر اسے جماعت نہیں کہا جاتا. اسے جو ہے انسان کی خود کی ذاتی ہوگا ہے، اس کی نماز باطل ہو سکتی ہے، اس کی نماز باطل ہے اور اس کی نماز صحیح نہیں ہے. بلکہ جیسے امام نے ہاتھ اٹھایا، امام نے جو ہے اللہ اکبر کہا، تمام جو ہے جس نے اللہ اکبر کہہ دیا اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اتباع کرے اس امام کی، چاہے وہ غریب ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا دولت مند ہو، یا جس کا جو ہے کچھ بھی احساسہ نہیں ہے وہ ہو، جو لباس اچھا پہننا ہے چاہے. تو لہٰذا یہاں آنے کے بعد سب مساوی ہو جاتے ہیں. تو یہی بات جو ہے
روزے کے اندر کریں۔ صبح کی آذان سے مغرب کی آذان تک ہر وہ انسان، چاہے دولت مند ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بھوکا ہو، چاہے کسی بھی طبقے کا انسان ہو، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد میں اسلام قبول کرتا ہے اور وہ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتا ہے، تو ہر انسان پر لازم اور واجب ہوتا ہے کہ وہ صبح کی آذان سے مغرب تک رکے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان، اگر کوئی بڑا انسان ہے تو وہ مغرب تک نہیں رکے گا، وہ تھوڑا پہلے افطار کر لے گا دوپہر تک، نہ، سب کو ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت شروع کرنا ہے، ایک ہی وقت ختم کرنا ہے، یعنی سب کے سب مساوی ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز جماعت کے اندر تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام ایک برادری نظر آتے ہیں، ایک بھائی چارگی نظر آتی ہے، اس میں جو ہے کوئی فرق نظر نہیں آتا چھوٹے اور بڑے، اسی طریقے سے روزے کے اندر جب انسان نیت کر لیتا ہے صبح کی اذان کے بعد، اب اس کے بعد جو ہے اس کے پاس کوئی وہ نہیں رہتی، بلکہ وہ سب کے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے دونوں میں اشتراک، یہ ہے دونوں کے کہ جس طریقے سے نماز کے اندر تمام برابر ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی تمام کے تمام برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز میں جب انسان صفوں میں بیٹھتا ہے، نماز میں جب انسان جو ہے جماعت میں آتا ہے، تو ایک نظم و ضبط ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کے اندر، تمام لوگوں کے اندر ایک جہتی پائی جاتی ہے۔ کیا ایک جہتی پائی؟ یعنی اب اگر انسان رکوع میں ہے تو سب رکوع میں، سجدے میں ہے تو سب سجدے میں، قنوت میں ہے تو سب قنوت میں، سلام میں ہے تو سب سلام میں، یعنی تمام کے تمام ایک جہت سے، بھائی چارگی ایک لحاظ سے، یعنی تمام نظم و ضبط ہو جاتی ہے پوری امت۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی سلام میں ہے، کوئی درود میں ہے، اور کوئی مثلا قنوت میں ہے، اور کوئی رکوع میں ہے، اور کوئی نہ، سب کے سب ایک جہت سے ایک جگہ جمع ہونے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ سب کے سب ایک ہی ہو جاتے ہیں، ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اب کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے جس طرح نظم و ضبط جو ہے صفوں میں پایا جاتا ہے کہ سب بھائی بھائی نظر آتے ہیں، ایک لائن میں نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے روزے کا ہے۔ جب صبح کی اذان کے بعد انسان روزے کی نیت کر لیتا ہے تو ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہمیں اجازت ہے، ہم کھا سکتے ہیں، انہیں اجازت نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس تو مال ہے، ہم جو ہے کھا سکتے ہیں، اس کے پاس ہے نہیں ہے، وہ نہیں، سب، یعنی نظم و ضبط جو ہے ہمیں نماز و روزہ سکھاتا ہے کہ دیکھو نظم و ضبط کس طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ہم جو ہے کس طریقے سے جو ہے نظم و ضبط کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہمیں نماز جو ہے اور روزہ سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ، اسی لیے پھر نماز کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ نماز میں انسان جو ہے، یعنی ہمارا مقصد ہے کہ نماز اور روزے کو پروردگار نے کیوں ایک ساتھ ذکر کیا، آخر ان میں کیا اشتراکات پائے جاتے ہیں، ان دونوں میں جو ہے مشترک چیزیں کیا ہیں؟ لہذا نماز میں ایک سب سے بہترین چیز اور سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ انسان کو پاکیزگی کی طرف لاتی ہے۔ پاکیزگی کی طرف کیا لاتی ہے؟ کہ انسان جو ہے نجاستوں سے دور ہوتا ہے، پلیدگیوں سے دور ہوتا ہے، مثلا گندگیوں سے دور ہو جاتا ہے، انسان کا لباس پاک ہو، انسان کا لباس کے بعد جو ہے بدن پاک ہو، انسان جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، جس مصلے پر نماز پڑھ رہا ہے وہ مصلہ پاک ہو، انسان کی یعنی تمام کی تمام پاکیزگی ہونی چاہیے، لیکن انسان کی جگہ سے لباس تک، لباس سے بدن تک، ہر چیز پاک و صاف ہونی چاہیے، اب اس کے پاس گندگی نہیں آتی ہے۔ لہذا انسان نماز میں جب جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ طہارت کا مطہر و مطہر بن جاتا ہے، وہ جو ہے پاک و پاکیزہ بن جاتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اس پاکیزگی کو پاک کرے۔ اسی طریقے سے روزے، انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ، کوشش نہیں ہوتی بلکہ شریعت کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی اجازت نہ ہے جو روزے کو باطل کر دے، تو لہٰذا نماز ہمیں جو ہے یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان جو ہے پاک، اور اسی طریقے سے وہ بھی ہمیں مطلب روزہ بھی ہم کو جو ہے پاکیزگی اور وہ سکھاتا ہے۔ لہذا نماز کیا ہے؟ نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو مثلا کیا صحت عطا کرتی ہے۔ اگر آپ جو ہیں آج یہ دیکھتے ہیں، یہ جو یوگا جو آپ لوگ کرتے ہیں گھر میں، اگر اس یوگا پہ نظر کریں، اگر ہم جو ہے اسلام کے اس یوگا،
ہم اسلام کے نظریات پر، اسلام پر جائے نظر کر لیتے، پھر یوگا کرنے کی ضرورت، یوگا کرتے ہی وہ لوگ ہیں جو اسلام سے دور ہیں۔ ورنہ اسلام میں رہنے کے بعد اگر انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے یوگا ووگا کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ آپ یوگا میں دیکھیں وہ کراتے کیا ہیں؟ یہی تو کراتے ہیں، کبھی کھڑا کرتے ہیں، کبھی بٹھاتے ہیں، کبھی اس طرح۔ اگر آپ جو ہے نماز کو پڑھ لیں تو پھر یوگا کرنے کی، ہاں لیکن نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے پڑھیں۔ نماز اس طرح پڑھے جس طرح پروردگار نے کہا ہے، رسول اللہ نے بتلایا ہے کہ کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح کھڑا ہونا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ اگر ہم اسلام کی شریعت کے مطابق اس طرح جائیں تو واقعا ہم جائے، میں بتلاتا ہوں آپ کو کہ کبھی بھی انسان کو یوگا وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہذا اسلام میں نماز جو ہے وہ صحت مندی کی دلیل ہے، انسان کو جو ہے وہ صحت کی طرف لے جاتی ہے۔ صحت اس سے بہترین طریقہ نہیں ہے صبح اٹھنے کے بعد جو ہے انسان جو ہے، جیسے مطلب کس مذہب نے کہا ہے کہ صبح اٹھو، یہ اسلام کا وہ ہے کہ صبح اٹھو اور اٹھنے کے بعد میں اٹھنا نہیں ہے، منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، اپنے جو ہے اس کو پاک کرنا ہے، یعنی منہ دھونے کا حکم شاید ہے کسی مذہب میں ہو، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اسلام نے کہا ہے کہ صبح اٹھو تو اس طریقے سے اٹھو، اٹھنے کے بعد میں اپنی جو ہے کیا کرو، نماز شروع کر دو، یعنی اپنی جو ہے صحت کی سلامتی کے لیے اس کے بعد ناشتہ کرو، یعنی اسلام کا قانون تھا۔ اسی طریقے سے روزہ بھی ہے، انسان کی جب مشین سال بھر تک خراب ہونے کے قریب ہوتی ہے تو پروردگار کہتا ہے اس ماہ مبارک میں تم اپنی اس مشین کو ریپیئرنگ کرنے کے لیے، اس کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے ماہ مبارک میں روزے رکھو، تاکہ تمام کے تمام سال جو ہے یہ چالو رہی ہے، لہذا تمہاری صحت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا صحت کو صحیح رکھنے کے لیے پروردگار نے روزہ رکھا ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ بعد میں، اور یہ ماہ مبارک